الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دھمک کیسی ہے اس میں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس. قالوا یا رسول اللہ ومن هم؟ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصته. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حاضری کو اللہ نے آسان فرمایا. ہمارے عزیز مولانا عالم صاحب ایک جلسہ کر کے اگلے جلسے کی تاریخ طے کر لیتے ہیں تقریباً اسی ہفتے میں یا زیادہ سے زیادہ رمضان میں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تاریخ شعبان کا اکثر حصہ گزرنے کے بعد کی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے دو باتیں ایک ساتھ ہو گئی. تاریخ تو سب سے پہلے طے ہوئی، عمل کا نمبر تقریباً آخر میں آیا جب میں 2-2.5 مہینے کے اسفار کا تھکا ہوا ہوں. اور مصروفیت تو ہے ہی. آج کل دارالعلوم کی شورا تھی، اس وجہ سے ہم نہیں چل پائے، دیر سے چلے، 7:15 بجے ہم چل پائے. تو اب بہت سارا کام ہو چکا ہے، بیانات ہو چکے ہیں، اور ناظم جلسہ جو ہیں وہ خود ایک شاندار مقرر ہیں، اور کچھ انہوں نے ضرورت سے زائد بھی کہہ دیا ہے. جب مائک کسی کے قبضے میں ہو تو پھر اس کو روکنا بھی مشکل ہوتا ہے. میں 2-3 باتیں میں چاہتا ہوں 10 منٹ میں، یعنی 12 بجے ہم دعا کر لیں تو اچھا ہوگا. ایک تو قرآن کے بارے میں میرا خیال ہے کچھ بھی بیان کرنے کی فوری ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیانات ہوئے ہیں قرآن پر. عزیزم مولانا مشاہد صاحب کا بیان تو میں نہیں سن سکا، لیکن مولانا ہمارے جو حضرت مولانا اصغر امام صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کا مختصر بیان جس میں بہت سی احادیث آپ نے سنی. اور ایک بات البتہ جو میری عادت ہے کہنے کی، وہ میں کہہ دوں معافی کے ساتھ، بلکہ معافی کے ساتھ کیا ضرورت ہے، سیدھے کہہ دوں کہ قرآن کی فضیلت پر بیان سننا مسلمانوں کو بہت اچھا لگتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ 2 موضوع ایسے ہیں جن پر بیان شوق سے سنا جاتا ہے، ایک قرآن کی فضیلت پر اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. جو چاہے بیان کر دو، مسلمان تصدیق کریں گے، تعریف کریں گے، بے شک کہیں گے. لیکن آگے کا جو مرحلہ ہے اس میں معاملہ گڑبڑ ہے. قرآن کے تعلق سے جو ذمہ داری ہے، میں اشاروں میں اور جلدی بات کو نمٹاؤں گا. قرآن کے متعلق ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن پڑھنا جانتا ہو. مسلمانوں کی سچائی یہ ہے کہ 90% نہیں جانتے قرآن پڑھنا. قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد قرآن کے معانی جانتی ہو. مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو الفاظ قرآن جانتے ہیں 10%، ان میں سے بھی 90% معانی نہیں جانتے. اور جو اس میں سے 10% جانتے ہیں، یعنی وہ 1% بھی نہیں رہا، اس کا بھی اعشاریہ بن گیا، وہ جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ورنہ بس معاملہ ایسا ہی ہے. تو قرآن سے محبت مبارک، لیکن سوال ہے قرآن سے اپنے رشتے کو درست کرنے کا اور قرآن کے سلسلے میں معاملہ ٹھیک کرنے کا. میں قرآن کا حق ادا کرنے کی بات نہیں کہہ رہا،
مسئلہ تو اپنے معاملات ٹھیک کرنے کا ہے، قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، آپ جو چاہے کر لیں، قرآن کو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی کر لے مسلمان، بھائی اسے ہلکا کرو، آواز اور کم کرو، گونج ہو رہی، جتنی چاہے غفلت کر لے مسلمان، قرآن اپنی جگہ رہے گا۔ لیکن ایک اور سوال یہیں سے ہے، ان بچوں کو دیکھ کر آج خوش ہو رہے ہیں اور ان کا اعزاز بھی کیا جا رہا ہے، ایمانداری سے مسلمان بتائیں، کیا حافظ قرآن کو دیکھ کر واقعی دل میں ایمانداری سے یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ بھی حافظ بن جائے؟ مسلمانوں کی اکثریت کا کیا یہ حال ہے؟ اپنے بچوں کے لیے یہ تمنا دلوں میں نہیں آتی۔ ہمارا حال وہ ہے جو قارون کی دولت کو دیکھنے والوں نے تمنا کی تھی کہ کاش ہمیں بھی اتنا مل جاتا جتنا قارون کو ملا ہے، یہ قارون بڑی قسمت والا آدمی ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ یہ حال ہمارا ہے۔ قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، عالم دین کے لیے ہمارے دلوں میں وہ مقام نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس کی تمنا کریں۔ ایسے مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، الحمدللہ ہے۔ یہاں میرے ایک عزیز کا بچہ بھی سامنے آیا، صادق میاں کا، خوشی ہوئی، لیکن اکثریت کا جو حال ہے وہ تو عمل ثابت کرے گا نا۔ اکثریت کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے 70-80% بچے اسکولوں میں ہیں، اور ان اسکولوں والے بچوں میں سے 70-80-85% بچے مکتبوں سے بھی دور ہیں، یعنی دین نہیں سیکھ رہے، دین نہیں پڑھ رہے۔ جن بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے 20 سال کا، یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی تک لے جانے کا، ڈگری تک لے جانے کا، تو ڈگری تک جانے میں تو 20 سال لگتے ہیں کم سے کم۔ 20 سال تک 60 سال یا 70 سال کے روزگار کے لیے 20 سال پڑھانے کا ٹائم ہے۔ ماں بعد زندگی جو اصل زندگی شروع ہوگی، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے لیے 2 سال نکالنا مشکل ہے، یا روزانہ کے 2 گھنٹے نکالنا مشکل ہے؟ جو عملی بات ہے وہ تو یہ ہے، سچائی تو یہ ہے۔ فضیلتیں ہم سنتے ہیں، بچے پڑھ رہے تھے، 7 نسلوں کو بخشوا رہے تھے، وہ 7 افراد کا لفظ ہے غالباً، 7 آدمیوں کا، لیکن وہ بھی اس وقت ہے جب وہ حافظ قرآن بھی عمل کرتا ہو قرآن پر۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی الفاظ یاد کر لیے تو بس ہو گئی گارنٹی، اتنا آسان نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ 1-2 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے حالات میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بہت سی بنیادیں ہیں ان کی، لیکن اس میں جو گویا سب سے بڑا مسئلہ ایمان کے تحفظ کا ہے، اور بچوں کا دوسرے مذہبوں والوں کے ساتھ جو اختلاط ہو رہا ہے اس کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے جو اسباب ہیں وہ تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ایک سنگین بات ہے، لیکن جو اسباب ہیں ان میں کئی چیزیں ہیں جن پر توجہ کم ہے۔ ان میں سے ایک چیز پردہ ہے۔ پردے کے بارے میں ابھی بھی ہمارے درمیان ایسے روشن خیال لوگ موجود ہیں، میں روشن خیال تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے روشن خیال موجود ہیں جو پردے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ ایسے تمام لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ جو مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہیں وہ پردہ نہ ہونے ہی سے ہو رہی ہیں۔ شرعی پردہ گھروں میں لائیے۔ عجیب بات ہے، پڑھے لکھے لوگ اس لیے نہیں پردہ کرتے کہ وہ زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں، اور جاہل اس لیے پردہ نہیں کرتے کہ وہ جاہل ہیں۔ نہ گاؤں میں پردہ نہ شہر میں پردہ، مصیبت دونوں جگہ مشترک ہے۔ اور اگر آپ پردہ عورتوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے، ہو سکتا ہے میری بات 12 بجے سے اوپر چلی جائے، ڈر لگ رہا ہے، پردہ عورتوں کے دلوں میں بٹھا دیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ دنیا کے متجددین یا جدت پسندوں یا بلکہ مغربیت پرستوں کے چکر میں نہ پڑیں، اسلام کے فطری احکام کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ایک اور مصیبت جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، جس پر میں ہر بیان میں بات کرتا ہوں، اور اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہر بیان کے بعد وہ اس مصیبت کا احساس پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو گھروں میں سودی قرضہ آتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا
لوگوں کو یہ اپنی بات کیسے پہنچاؤں؟ میں نے کشمیر سے اور کیرلا تک اور آسام اور تریپورہ سے گجرات اور راجستھان تک اور بیچ کے ہندوستان کے اکثر صوبوں میں خود جا جا کر جو پوچھا اور دیکھا ہے۔ اب تو میرے سامنے یہ بات آتی ہے، یہاں کہتے ہوئے تکلف ہوتا ہے، چونکہ خواتین بھی ہوں گی، لیکن کیا کریں، تکلف سے بھی کام نہیں چلتا۔ اس ایک 10 دن کے اندر 3 الگ الگ صوبوں میں، بالکل فاصلے والے صوبوں میں نے یہ بات چھیڑی ہے سودی قرضے کی، اور اس کی وجہ سے جو عورتوں پر مصیبت آ رہی ہے، کیونکہ عورتوں کو قرضہ دیا جاتا ہے۔ پورے ملک میں طریقہ ایک ہے، پورے ملک میں عورتوں کو ممبر بنایا جاتا ہے، کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے۔ اب تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے، چھوٹی بڑی آبادی۔ اس کے نتیجے میں عورتوں کی جو عزتیں اور عصمتیں لٹ رہی ہیں 3 الگ الگ صوبوں میں، اس 10 دن کے عرصے میں یہ الفاظ سن کے آ رہا ہوں کہ فلاں علاقے میں رات کو گاڑیاں لگ جاتی ہیں۔ کیا کریں آخر، کیسے مسلمانوں کو سمجھائیں؟ اگر ہم جیسے مسافروں کو خبر ہے ان حالات کی، تو ان عورتوں کے شوہروں کو خبر نہیں ہے۔ وہ کیسے بے غیرت ہیں جو اس مصیبت پہ راضی ہیں؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو اپنے گھر کے اندر حرام پیسہ داخل ہونے سے روکنا ہے اور حرام کام ہونے سے روکنا ہے۔ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہر جگہ ہے یہ مصیبت، یہ علاقہ بھی خالی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں، میں اپنے پورے ضلع کی بات کر سکتا ہوں، بجنور کی، اور میں سہارنپور کا ہوں تو سہارنپور کی، اور مظفر نگر کی، اور شاملی کی، اور باغپت کی، اور دلی کی، اور میوات کی، اور ہریانہ کے دوسرے علاقوں، سب جگہ کی ایک ایک قصبے کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ 10,000 گھر ہیں، 5,000 گھروں میں قرضہ سودی آ رہا ہے۔ مصیبت ہے۔ یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے، یہ مجمع اس چیز سے واقف ہے، میں یہ نہیں مان سکتا کہ نہیں واقف ہے۔ ختم کرنے کی فکر کریں۔ جو لوگ حیثیت رکھتے ہیں وہ قرضہ دینے کا کوئی نظام بنائیں، غریبوں کو قرضہ دینے کا۔ تفصیل پر بات ہو سکتی ہے، لیکن تکلیف میں بولتا ہوں، رہا نہیں جاتا، رہتی نہیں یہ بات۔ ایک اور بات کہنا چاہتا تھا، بہت سارے کرنے کے کام ہیں مسلمانوں کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے، مگر وہ کرنے کی فرصت اس لیے نہیں ملتی کہ بہت سارے نہ کرنے کے کاموں میں ہمارا وقت لگتا ہے، اور ان میں سے ایک نہ کرنے کا کام ہے آپس کی لڑائی۔ ہم لوگ بیچارے مجبور ہیں لڑنے پر، تو ہر جگہ لڑائی ہوتی ہے اور اس میں وقت لگانا پڑتا ہے۔ کیا کریں، مسلمان ہیں نا، تو ہمیں مسجدوں میں بھی لڑنا پڑتا ہے، مدرسوں میں بھی لڑنا پڑتا ہے، تبلیغ میں بھی لڑنا پڑتا ہے، خانقاہوں میں بھی لڑنا پڑتا ہے، گھروں میں بھی لڑنا پڑتا ہے۔ میں تکلیف میں بول رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے گھر کا ایک چھوٹا سا قصہ یاد ہے، وہ لطیفے کی طرح ہے کہ ہمارے گھر کا ایک بچہ تھا، یعنی میرا بھانجا تھا، اور وہ ہم لوگ اسپتال میں تھے، وہ بھی وہاں تھا 5-6 سال کا۔ ایک بچی اور تھی گھر کی، ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی، 1 سال کا 2 سال کا فرق تھا عمر میں۔ وہ بچہ پہلے سے اسپتال میں تھا، خبر ملی کہ وہ بھی آ رہی ہے جس سے لڑائی ہوتی تھی، وہ بھی بچی تھی چھوٹی۔ اس نے کہا کہ اچھا وہ بھی آ رہی ہے، کہ ہاں وہ بھی آ رہی ہے۔ کہنے لگے اچھا پھر اسپتال میں ہی لڑنا پڑے گا۔ اس نے یہ کہا کہ پھر اسپتال میں ہی لڑنا پڑے گا، یعنی اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میری اس کی لڑائی تو ہونی ہی ہونی ہے، اور وہ اسپتال میں آ رہی ہے تو اب یہیں لڑنا پڑے گا۔ بوجھ ہوا اس کے بیچارے کے دماغ میں، گھر پہ لڑنے میں تو کوئی عرض نہیں تھا، لیکن اسپتال میں لڑنا پڑے گا۔ تو یہ سنا کر میں یہ کہتا ہوں کہ بیچارے مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ لڑنا ہی پڑتا ہے ان کو، بغیر لڑے ان کا کام ہی نہیں چلتا، ان کا کوئی کاروبار بغیر لڑے نہیں ہوتا۔ شروع میں نہیں لڑائی ہوتی تو انجام میں لڑائی ہو جاتی ہے، آخر میں لڑ کر الگ ہوتے ہیں، اور ایک پیسہ مار لیتا ہے دوسرے کا، بغیر لڑائی کے کام نہیں چلتا۔ ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو میراث بغیر لڑائی کے تقسیم نہیں ہوتی، گھر بغیر لڑائی کے تقسیم نہیں ہوتا، پڑوسی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نالی بغیر لڑائی کے طے نہیں ہوتی۔ کیا مصیبت ہے آخر یہ، ساری صلاحیتیں لڑنے ہی میں لگ رہی ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے جو مقدموں کا تناسب ہے اس کو معلومات کر لیں تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ آبادی اتنی سی ہے اور مقدموں میں ہم زیادہ ہیں، عدالتوں کے اندر سارے جھگڑے ہمارے کیوں ہوتے ہیں؟ عجیب بات ہے، جس قوم کے پاس زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ لڑ رہی ہے۔ جس قوم کو صلح سکھائی گئی تھی، جس کو انصاف سکھایا گیا تھا، اس کے یہاں ناانصافی ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنا صحیح حق لینے پر راضی نہیں ہے، زیادہ مانگنا چاہتا ہے۔ عجیب مصیبت ہے۔ بہت سے لوگ سوچیں گے کہ کہاں کی باتیں چھیڑ دی،
کچھ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے تھیں. میرا خیال ہے کہ ان سے زیادہ اچھی باتیں ہماری ضرورت کے اعتبار سے اس زمانے میں نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. بس یہی کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ غور کریں, تلاش کریں ہمیں کہاں کہاں اپنے کاموں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ذہنوں سے یہ نکال دیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. اب وہ اس بچے نے کچھ نظم پڑھ دی تھی, لکھ دی تھی, انہوں نے پڑھا نا, وہ شان و شوکت بتا رہے تھے مجھے. ہم سارے مسلمان مل کر کیا شان و شوکت رکھتے ہیں جناب؟ میرا ایک سوال ہے یہ. ہم سارے ہی مسلمان مل کر کیا شان و شوکت رکھتے ہیں؟ کیا خوش ہوں ہم ان الفاظ پر کہ ہماری شان و شوکت فلاں آدمی ہے؟ ہماری سب کی کیا شان و شوکت ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. کچھ اٹھتا ہی نہیں ہمارا. دنیا کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور وجہ وہ ہے کہ ہم اپنی جگہ پر نہیں ہیں. قرآن سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ہے, رشتہ صحیح نہیں ہے, اور دین پر عمل کرنے میں ہم پیچھے ہیں, اور لڑائی کرنے میں ہم آگے ہیں. خدا کے واسطے بدلیں اس ماحول کو. میری گزارش ہے کہ جن بھی دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہے, کوشش کریں آپس کے اختلاف کو ختم کرنے کی. جو آدمی پہل کرے گا اس کے لیے ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھائیں گے, یہ پکی بات ہے. اور جو آدمی تھوڑا سا حق چھوڑ کر صلح کر لے گا کہ چل تو ہی لے لے, اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا زیادہ دنیا میں دیں گے, اور آخرت میں جو ملے گا وہ الگ ہے. یہ یقین کریں, اس کی گارنٹی ہے. نہ ملے تو ہمارا گریبان پکڑ لیں آ کر, لیکن عمل کر کے دکھائیں. معاملات کو ٹھیک کریں, آپس کے جھگڑوں کو ختم کریں. آپ کا وقت بچے گا, ذہنی سکون حاصل ہوگا, اچھے کام کرنے کی فرصت ہوگی. کچھ نہ کچھ پیغام جانا چاہیے. آج کل یہ مدرسوں کے جلسوں کا سلسلہ ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ جو ان کا مدرسہ چل رہا ہے مکتب کے نام سے, ایسے ایسے مدرسوں میں تو جہاں اتنا کام ہوتا ہے جامعہ لکھ دیتے ہیں لوگ. تم تو مکتبی لکھتے ہو ابھی تک, اتنے شریف آدمی ہو. 7 بچے حافظ ہوئے ہیں نا, تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو 1.5 کمروں کا جامعہ بن جاتا ہے نا ہندوستان میں. تو 7 بچے جہاں حافظ ہو رہے ہیں, شاندار کارگزاری ہے, بڑا کام ہے. گزارش یہ ہے, واپس جا رہا ہوں اس بات کی طرف دوبارہ, کہ یہ جو مکتب جگہ جگہ قائم ہیں اور اب مزید ہو رہے ہیں, جمعیت علماء بھی اس پر بہت زیادہ محنت کر رہی ہے, الگ الگ ادارے محنت کر رہے ہیں, افراد محنت کر رہے ہیں. ایک ایک آدمی ہزاروں مکتب چلا رہا ہے اس وقت ہندوستان میں, اور جو بڑے ادارے ہیں وہ چلا رہے ہیں, اور تنظیمیں چلا رہی ہیں. تو بڑی تعداد میں مکتب قائم بھی ہوئے ہیں, اور مزید قائم ہونے کی ضرورت ہے. یہ طے کر کے اٹھیے کہ آپ کے گھر کا کوئی بچہ اسکول میں ضرور پڑھے گا وہ, لیکن مکتب کی تعلیم سے وہ ہرگز محروم نہ رہے. یہ مکتب کی جو تعلیم ہے یہ ہر بچے کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے. اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.